السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز و بھائیو دوستو، آپ لوگوں کا ہماری چینل اسلامک بینر کے اندر ویلکم کرتا ہوں، خوش آمد کرتا ہوں۔ دوستو آج ہم کیوز والا لیسن لے کے آپ کے سامنے، کیوز والا ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو ویڈیو میں بنے رہیے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو اسلامک نالج حاصل کرنا ہے، آپ کو اسلامک ریلیٹڈ آپ کو کیوز وغیرہ حاصل کرنے ہیں، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ کیوز کے جوابات بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیے گئے ہیں۔ تو بنا کسی دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا، تاکہ ہماری اسی طرح کی نئی ویڈیوز آپ کو بہت جلد مل سکے۔ تو چلیے، آج کا سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید کی کتنے صورتوں میں آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی یعنی ان کا نام قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید میں 25 صورتوں میں آیا ہے۔ تو آج کا دوسرا ہمارا سوال ہے کہ قوم عاد کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کتنے ہزار سال پہلے کا ہے؟ قوم عاد کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کتنے ہزار سال پہلے کا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قوم عاد کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 2000 سال پہلے کا ہے۔ تو آج کا ہمارا تیسرا قویز یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو کن الفاظ سے یاد کیا گیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو کن الفاظ سے یاد کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہت اچھا قصہ، احسن القصص کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ تو آج کا ہمارا چوتھا کویز ہے، حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکلے؟ حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکلے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے بعد زندہ نکلے۔ تو آج کا ہمارا پانچواں سوال ہے کہ سورہ زاریات میں کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ زاریات میں کتنی آیتیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ سورہ زاریات میں 60 یعنی 60 آیتیں ہیں۔ تو آج کا ہمارا چھٹا کویز ہے کہ لشکر اسلام بدر سے واپس مدینہ منورہ کی طرف کب روانہ ہوا؟ لشکر اسلام بدر سے واپس مدینہ منورہ کی طرف کب روانہ ہوا؟ تو اس کا جواب ہے کہ لشکر اسلام جنگ بدر سے مدینہ منورہ 20 رمضان المبارک سن ہجری 2 کو واپس ہوا۔ تو آج کا ہمارا ساتواں کویز ہے کہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حارث بن زرار تھا، حارث بن زرار تھا۔ تو آج کا ہمارا آٹھواں کویز ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا اصل نام عامر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا اصل نام عامر ہے۔ تو آج کا جو ہے ہمارا نوواں سوال ہے کہ امت وسطیٰ کا لقب، امت وسطیٰ کا لقب قرآن مجید میں کس امت کے لیے استعمال ہوا ہے؟ امت وسطیٰ کا لقب قرآن مجید میں کس امت کے لیے استعمال ہوا ہے، یوز ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے قرآن مجید میں امت وسطیٰ کا لقب جو ہے ٹائٹل امت محمدیہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہاں، امت محمدیہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو آج کا ہمارا لاسٹ 10واں سوال ہے کہ مشہور صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لقب سے، کس ٹائٹل سے مشہور ہوئے؟ مشہور صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت کس لقب سے مشہور ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مشہور صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الشہادتین کے لقب سے مشہور ہوئے، ذو الشہادتین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ تو میرے عزیزو دوستو، آج کے ہمارے یہی 10 کیوز تھے، 10 سوال تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے۔
تو ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ سے شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک، دوسرے بھائیوں تک ہماری پہنچائے، اور لائک ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔